پاکستان کے سنتی شہر سرزمین گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے درویش صوفی دانشور مخدوم سید انصر سبطین نقوی قلندری سجادہ نشین مسند فاضلیہ آل نقی قلندری کافی سید علی سرمست وزیر قلندر نے اسلام اور حالات حاضرہ کے موضوع پر برطانیہ کے کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم کے مقامی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندگان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کو دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت سے جوڑنے والے لا علمی کا شکار ہیں۔ جو لوگ اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان تک اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کے ابتدا میں ہی ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق نظام خانقاہی سے ہے۔ مسند فاضلیہ آل نقی قلندری سلسلہ قلندریہ کی ایک گدی ہے، ایک مسند ہے۔ میں انہی کے خدام میں سے ایک خادم ہوں۔ ایک بات میں خانقاہ کے حوالے سے واضح کر دینا چاہتا ہوں، بالخصوص اپنے سلسلہ قلندریہ کے پلیٹ فارم سے اگر میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے نزدیک فقیری جو ہے وہ مافوق الفطرت واقعات کی بنا پر انسانی شعور کو مختل کر کے کسی کے لاشعور میں اپنی سحر انگیز شخصیت ثبت کرنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ فقیری خالصتاً بقدر وسعت و استطاعت اپنے ہم اثروں کی فکری رہنمائی کرتے ہوئے، انہیں شعوری رہبری دیتے ہوئے، حقیقت سے آگاہ کرتے کرتے لطافتوں کے قریب لے جانے کو کہتے ہیں۔ مذہب ہے جس کا نام ہی اسلام ہے، جو پیغام ہی امن کا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امن کے پیغام سے کوئی بیزار ہو؟ یہ جو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اسے اسلاموفوبیا بھی میں کہہ سکتا ہوں، جو اس طریقے سے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ امن کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں کسی صورت بھی۔ ہم نے اختلافات کو تنازعات بنا کر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو جب تنازع ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، ڈیفینیٹلی اختلاف تو بڑی خوبصورت چیز ہے۔ کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے مختلف ہونا یہ ہمیں واس کرتا ہے، یہ ہمارے نالج میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ ہم نے ایکچولی اسلام کو اس طریقے سے پہنچایا ہی نہیں۔ جب اسلام کو اس کی حقیقت کے ساتھ پہنچایا جائے گا کہ اسلام ہے کیا، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ امن کا دین ہے، اور امن کے دین کو امن سے ہی وصول کیا جا سکتا ہے، اسے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے کسی صورت بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی اصلاح کے لیے سب سے ضروری عمل شعور و آگہی ہے۔ تعصب کی اینک اتار کر ہی معاشرے کی اصلاح اور بہتری ممکن ہے۔ ڈپریشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی آپ کی نجی زندگی سے تعلق رکھنے والا، خواہ وہ آپ کے عقائد سے تعلق رکھتا ہے، کسی حوالے سے بھی، جب آپ کی اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، آپ کے میٹریمونیل میٹرز ہوں، آپ کے جو گھریلو معاملات ہوں، آپ کے عقائد کی بات جس طرح میں نے کی ہے، جب بھی آپ کے پاس کسی چیز کی حقیقت نہیں ہوگی، جب تک آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سے واقف نہیں ہوں گے، تو اسے آپ کے لیے اسے سارٹ آؤٹ کرنا، اسے سمجھنا، وہ آپ اس سے قاصر رہیں گے۔ نیو جنریشن کے لیے دیکھیں، میں نے آگے نظام خانقاہی کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو خانقاہی نظام کا ایک روپ ہماری جنریشن تک پہنچایا گیا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میری مراد اس میں ہر خانقاہ نہیں، بہت ساری خانقاہیں بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں وہ جو سو کالڈ فقیر ہیں، وہ بیٹھ کر نظام خانقاہی کو، جن کا سرے سے ہی نظام خانقاہی سے تعلق نہیں ہے، وہ خانقاہ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری ہماری نئی جنریشن بالخصوص ان کا شکار ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ بھی آپ تعصب کی اینک پہن کر اگر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ آپ تعصب کی اینک کو اتار کر جب کسی جگہ سے بھی کسی بات کو وصول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ خانقاہی نظام کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔
فقیری شعبدہ یا بہروب کا نام نہیں، بلکہ فقیری اپنے ہم عصروں کی فکری رہنمائی اور شعوری راہبری کرتے ہوئے انہیں راہ حق کا مسافر بنانا ہے۔ جی، ہر دور کے مطابق نظام خانقاہی کو چلنا چاہیے۔ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ابھی چل رہا ہے، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ آج کل کا انسان جب اسے کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو امیجیٹ اس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ اس کے متعلق نیٹ پہ سرچ کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے بھی ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے فقیر نامہ کے نام پر، آپ اگر اسے سرچ کریں گے وہاں بھی جو عمومی طور پر ہماری سوسائٹی کے جو کوئی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا، یا کچھ سوالات ہم تک جو پہنچائے جاتے ہیں، جو کچھ برننگ ایشوز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہاں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری امر ہے، ہر خانقاہ کو اس کو اپنانا چاہیے، ہر دور کے مطابق چلنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت آنے والے دور کے مطابق کرو، جبکہ ہمارا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت جب کرنے لگتے ہیں تو انہیں بار بار وہ اپنے ماضی کی بات بتاتے ہیں، جی ہم اس طرح کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، جس طرح ہم کرتے تھے تم لوگ بھی وہی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نئی جنریشن کو اپنے ماضی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کے جو نمائندگان ہیں جنہیں جیسا میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت آنے والے ادوار کے مطابق کرو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ میں مساجد، درسگاہیں اور خانقاہیں کام کر رہی ہیں۔ ہمارے سلسلے کا مقصد لوگوں کو خرافات اور منفی پراپوگنڈا سے محفوظ بناتے ہوئے حقیقی خانقاہی نظام سے روشناس کروانا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اختلاف رائے کو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے پہنچایا ہے۔ جب آپ کسی کو حقیر اور خود کو بہتر جانیں گے تو اتحاد ممکن نہیں ہے۔ بس اس میں ایک مزہ کا خیز بات ہو جائے گی اس میں کہ جب بھی دائرہ اسلام میں جب کہ دوسرے مذہب سے آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک ٹاسک ہو جاتا ہے کہ جی میں اسلام میں تو میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن اب میں کون سا اسلام اپناؤں؟ یعنی اب آگے مکاتب فکر اتنے زیادہ ہیں کہ جی مجھے کون سا، اب ان میں صحیح کون سا ہے، میں ایک بڑی پریشانی والی بات ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ ہم خانقاہ میں بیٹھے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ نظام خانقاہی کا فروغ اس کا واحد حل ہے۔ اگر آپ نظام خانقاہی کو فروغ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ خانقاہ واحد وہ چیز ہے جو تعصب سے پاک ہوا کرتی ہے۔ آپ مساجد میں دیکھیں گے، کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے ایسا کہ آپ نے کہیں اہل سنت کی مسجد میں کسی اہل حدیث کو نماز پڑھتے ہوئے، اہل حدیث کی مسجد میں کسی اہل سنت کو نماز پڑھتے ہوئے، اہل تشیع کی مسجد میں کسی اہل حدیث کو نماز پڑھتے ہوئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسجدیں خدا کا گھر ہیں اور خدا ہی کے بندوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ واحد نظام خانقاہی ہے۔ اب کسی بھی فقیر، کسی مسند معتبر فقیر جو ذمہ دار ہے اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کے پاس بیٹھنے والوں میں محسوس کریں گے تمام مکاتب فکر کے لوگ، وہ کوئی بھی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق موجود ہو، وہ سب کے سب کی گنجائش اس جگہ پر موجود ہے کہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی لیے کہ فقیر ہمیشہ دائی ہوتا ہے اس امت واحدہ کا جس کا جو اللہ بادشاہ جی نے انہیں بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ انہیں اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتا۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو قرآن مجید کے بڑے محدود ہونے کی بات ہو جائے گی۔ جس طرح میں نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بات کی ہے، وہاں میں اپنے اس رب کی بات کر لوں جس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو وہاں بھی جب میں اس کی حمد کی بات کروں گا تو الحمدللہ رب العالمین کہا جا رہا ہے، اسے عالمین کا رب کہا جا رہا ہے۔ وہ رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا، وہ تمام انسانوں کا رب ہے وہ۔ اور جب تمام انسانوں کا رب ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو رب تو کہے پوری دنیا کے انسانوں کا، لیکن جب پیغام کی باری ہے تو محدود کر کے صرف مسلمانوں کو دے دے؟ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید الناس اس کے لیے استعمال ہوا ہے تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، برات تفریق مذہب و ملت، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ مخدوم سید انصر سبطین نقوی کلندری کا کہنا تھا کہ اسلام کو فرقہ واریت نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ امت واحدہ کی بات کریں گے تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اسے قبول کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا
قرآن کو نازل کرنے والا رب سب دنیا کا خالق و مالک ہے، اور جن پر اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔